السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کبھی آپ نے شیطان کی دعوت کی ہے یا کیا آپ کرتے رہتے ہیں؟ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پر اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے، میں نے تو ایسا شخص نہیں دیکھا، ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کی دعوت کرتا ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں، ہاں اللہ والے ہیں ایسے، جیسے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہوا اور بہت زخمی کر دیا ان کو، بعد میں پکڑا گیا، جیل چلا گیا۔ وہ ظاہری بات ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن تھا وہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا کہ اس کے اوپر جو کیس ہوا تھا اس کو جیل بھیج دیا گیا، تو خاموشی سے اناج غلہ وغیرہ لے کر کے اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے، اور جیسی دروازہ کھلتا کہا یہ اٹھا لو، اور کہہ کے واپس آ جاتے۔ ہر دوسرے تیسرے دن اچھا خاصا اناج و غلہ وہاں پہنچاتے رہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیوی بچوں کو۔ جب جیل کاٹ کر کے وہ ان کا دشمن آیا اور آ کر کے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، بھائی تمہارا کیسے گزارا ہو رہا تھا، تمہارے بھائیوں کی کیا کیفیت تھی، تمہارے ساتھ کیا معاملات تھے، انہوں نے کچھ مدد کی یا نہیں، یا میرے بھائیوں نے یا فلاں نے، فلاں رشتہ داروں نے کچھ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، میں ہی تھا کمانے والا، تو کہاں سے کھا پی رہے تھے تم لوگ؟ تو بیوی نے بتایا ایک بزرگ آتے تھے، دروازے پر دستک دیتے اور اچھا خاصا اناج غلے کا بورا رکھ کر کے اور یہ کہہ کے کہ یہ اٹھا لو، اور یہ چلے جاتے، خاموشی، کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ان کو بتایا گیا کہ کیا شکل و صورت تھی۔ بیوی نے جب بتایا تو اس کی تو 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں اس کی۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو میں قتل کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ قتل تو ہوا نہیں، زخمی ہوا، بچ گیا مجھ سے، مجھے جیل جانا پڑا، یہ میرے گھر کا خیال رکھتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور آج بھی ہوں گے یقیناً ایسے۔ آیا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، معافی مانگی، ان کے پیروں پڑ گیا، مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے، اور قرآن و سنت کا ماننے والا ہو گیا۔ کہاں دشمن تھا پہلے وہ، کہاں وہ شیطان بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ قرآن و سنت کا ماننے والا ہو گیا۔ ہاں ایسا دشمن تو ہم کو یقیناً ملے گا کہ جو اللہ والے ایسے لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں، لیکن آج کل عام مسلمان جانے اور انجانے میں ان کا کوئی دشمن اوروں کے ساتھ مل کر کے اگر آ جائے تو کبھی برداشت نہیں کریں گے، یہ کیسے آ گیا، یہ تو میرا دشمن ہے۔ اول تو بلائیں گے نہیں اس کو، دشمن کو دعوت نہیں دیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ لگ کر کے وہ آ گیا طفیلی بن کے تو عین ممکن ہے اس کو واپس کر دیں کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت نہیں کری تھی، آپ تو جائیے فی امان اللہ۔ لیکن ایک ایسا دشمن جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے، ہماری سمجھ نہیں بلکہ رب نے فرمایا ہے، انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا ظاہری تمہارا وہ دشمن ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس، اس کی ذریات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو گھر والوں کے اوپر۔ جب تم سلام کر لو گے تو شیطان تمہارے ساتھ اندر نہیں آئے گا، گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے کر کے، شیطان تمہارے ساتھ اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ذرا دیکھیے، غور کیجیے۔
اگر ہم بغیر سلام کیے گھر میں گھس گئے، آ گئے ایسے ہی، اور باتیں چیتیں شروع کر دی ہم نے، اور کھانا رکھا گیا اور ہم نے بغیر بسم اللہ کے وہاں کھانا بھی شروع کر دیا، تو شیطان سلام نہ ہونے کی وجہ سے اندر آ جائے گا، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ انجانے میں ہم شیطان کی دعوت کر رہے ہیں۔ جی اس سے بچیے، شیطان کو اپنے سے بھگائیے۔ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھے بٹھائے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ کھانا کھانے کا آغاز کریں، کسی چیز کا بھی آغاز کریں کھانے کا، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، گویا کہ آپ نے شیطان کو بھگا دیا۔